شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والے، آپ غور کریں، نبی کے لائے ہوئے دین کا ایک ایک حکم اتنا اہم ہے کہ ہماری آخرت کا ذریعہ ہے، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب اس کا مذاق کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی منافق نہیں، مسلمان اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ جس مذہب کے آپ ماننے والے ہیں، جس اللہ اور اس کے رسول کو آپ ماننے والے ہیں، اس رسول کے لائی ہوئی نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اس کے شاعر کا، اس کے لباس کا، دینی تعلیمات کا، خود اس کا ماننے والا مذاق اڑا رہا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عزیز دوست نے سوال کیا تھا کہ آج کل دعا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، ایک آیت کا پس منظر اور شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غزوہ تبوک میں ایسا ہوا کہ ایک شخص صحابہ کے ساتھ یا اپنے منافقوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا، صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ ہم لوگوں نے ان صحابہ کو، نبی کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان کو پیٹ بھر کر کھانے والا پیٹ کے پجاری، زبان کے جھوٹے، لڑائی کے میدان میں بزدل اور ڈرپوک جیسا ہم ان کو پا رہے ہیں، کسی اور قوم کو ہم نے نہیں دیکھا۔ صحابہ کی شان میں ایسی بدتمیزی کی۔ تو اسی مجلس میں سے ایک دوسرے صحابی نے کہا، تو جھوٹا شخص ہے، تو منافق ہے، تو صحابہ کی شان میں ایسی نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے۔ صحابہ شجاعت مند ہیں، بزدل تھوڑے ہی ہیں، صحابہ سچے ہیں، جھوٹے تھوڑے ہی ہیں۔ تو جب بات بڑھتی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی، خبر پہنچی، تو اب یہ جو منافق شخص تھا، جس نے ایسی نازیبہ کلمات استعمال کیے، وہ نبی کے سامنے کہنے لگا، نہیں یا رسول اللہ، میں تو ایسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا، میرا مقصد کسی کی توہین اور تحقیر نہیں تھی، میں تو بس مذاق کرنا چاہ رہا تھا، میں تفریح اور ہنسی کے طور پہ کہہ رہا تھا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کو اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، نبی کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اتر جائے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں تنبیہ کی گئی کہ جو لوگ دین کا، شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں منافق ہیں۔ دین کی توہین، کسی بات کا مذاق اڑانا، کسی کام کا مذاق اڑانا، جنت کا، جہنم کا، قبر کا، اسلامی لباس کا، داڑھی کا، ٹوپی کا، کرتے پیجامے کا، یا مسواک کا، کسی اور ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہننے کا، جبے کا، کرتے کا، مسنون اور شرعی لباس کا، قرآن مجید کا، پردے کا، کسی اور بات کا، جیسے آج کل جیسے دعا کا مذاق اڑانا، دعا میں ایسی ایسی جملے کہنا جسے دیکھ کر ہنسی آ رہی ہو کہ لوگ سب افطار کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنسی مذاق کے طور پر مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے سموسے دے، اللہ مجھے فلاں چٹنی دے، اور مجھے فلاں کی جگہ کی بریانی دے، فلاں جگہ کی حلیم دے، اور اس پر پیچھے لوگ سب ہنس رہے ہیں، اور کوئی اس طرح اسے چاٹا مار رہا ہے، کوئی اس پہ سے اسے پلیٹ پہ گرا رہا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ حالات آ گئے تو دعا کیجئے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، دعا میں کیا رکھا ہے، خالی دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس طرح شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والے، آپ غور کریں، نبی کے لائے ہوئے دین کا ایک ایک حکم اتنا اہم ہے کہ ہماری آخرت کا ذریعہ ہے، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب اس کا مذاق کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی منافق نہیں، مسلمان اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ جس مذہب کے آپ ماننے والے ہیں، جس اللہ اور اس کے رسول کو آپ ماننے والے ہیں، اس رسول کے لائی ہوئی نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اس کے شاعر کا، اس کے لباس کا، دینی تعلیمات کا، خود اس کا ماننے والا مذاق اڑا رہا ہو، تو گویا یوں ہوا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دے رہا ہو، یا کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ کہہ رہی ہو کہ یہ بدکار ہے، یہ زناکار ہے، یہ شراب خور ہے، یہ سود خور ہے۔ جیسے یہ جملے کوئی اولاد اپنے باپ کے حق میں استعمال کرے تو وہ بیٹا، وہ اولاد کیسے ناہنجار، نا اخلاق، بدتمیز، بے حیا قسم کے شمار ہوتے ہیں۔
جس مذہب کے ماننے والے مسلمان اس مذہب کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں تو پھر گلہ اور شکوہ ہم کسی یہودی اور عیسائی سے کیا کریں؟ ان لوگوں سے ہم کیا شکوہ گلہ کریں جبکہ خود مذہب کے پیروکار ہی مذہب کا مذاق اڑا رہے ہوں، دین کی توہین کی جا رہی ہو۔ اور یاد رکھیں دین پر نہ چلنا ایک گناہ ہے، لیکن دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اسی واسطے فقہا نے لکھا ہے نماز نہیں پڑھے تو گناہ کبیرہ ہوگا، نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا، لیکن بغیر وضو کے اگر نماز پڑھتا ہے کوئی شخص تو اسے کافر لکھا جائے گا، کیونکہ تم کفر کر رہے ہو، تم نماز کا مذاق اڑا رہے ہو، نماز کی توہین کر رہے ہو۔ اسی واسطے کسی نے یہاں تک بھی لکھا ہے فقہا نے اگر شراب پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھا تو اسے گناہ کبیرہ نہیں کفر لکھا جائے گا کہ تم کو شراب کو حلال سمجھ رہے ہو، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شراب حلال ہونی چاہیے اسی لیے میں بسم اللہ پڑھ کے پانی کی طرح پی رہا ہوں۔ تو کسی بھی سنت کا ہو، دینی تعلیمات کا ہو، اسلامی احکامات کا ہو، مذاق اڑانا، اسے لائٹ لے لینا۔ جیسے بعض جملے چل پڑے ہیں، بعض حضرات نادانی میں بول دیتے ہیں کہ نماز معاف کرانے گئے تھے روزے پلے پڑ گئے، یعنی نماز معاف کرانے گئے تو اللہ تعالیٰ روزے واجب کر دیا، یعنی ایک بوجھ کی طرح اسے پیش کرنا۔ احمقوں کی جنت میں ہے، یعنی احمقوں کے لیے جنت کا لفظ استعمال کرنا کہ جنت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ احمق ہیں۔ ایسے معاشرے میں اور بھی بہت سے ایسے جملے ہیں، اور ایسے ہی گانوں کے اندر بہت سے ایسے جملے ہیں جس کے ذریعے سے دین اسلام کی شاعر کی توہین کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں دین کا کوئی بھی حکم اگر آپ سے آپ کے نفسانی خواہشات اور دماغ خراب ہونے کی وجہ سے عمل میں نہیں آ رہا ہو، اللہ سے توبہ کریں، گناہ سے معافی مانگیں، لیکن کسی بھی حکم کا مذاق، خواہ وہ مسواک ہو، داڑھی ہو، کرتا پیجامہ ہو، ٹخنے سے اوپر پہننے کا مسئلہ ہو، اور پردے کا مسئلہ ہو، یا دعا نماز کا مسئلہ ہو، کسی بھی بات کا مذاق اڑانا اپنی آخرت برباد کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں جب کبھی انسان کی زندگی میں توہین، تحقیر اور مذاق اڑانے کے ذریعے سے کفر ثابت ہو جاتا ہے تو دو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اب تک جتنے اعمال، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، بالغ ہونے سے لے کر اب تک جو کیا ہے سب پر پانی پھر جائے گا، پورے اعمال اکارت ہو جائیں گے، سب کا ثواب غارت، سب ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا۔ تیسری چیز نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے، دوبارہ مہر طے کر کے دو گواہوں کے سامنے آدمی اپنا نکاح دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ ساری حرکتیں ہو جاتی ہیں صرف مذاق میں دین کی کسی بات کا، شاعر کا توہین جب آدمی کر لیتا ہے، اس واسطے اپنی زبان کا بہت احتیاط سے استعمال کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زبان ہی ہے جو جنت میں لے جاتی ہے۔ کثرت کے ذریعے سے جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ زبان کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں کثرت سے لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس واسطے کوئی بھی جملہ بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہمیں اللہ کی عدالت میں اس کی پیشی ہونے والی ہے۔ تو جو نوجوان خاص طور سے ایسے لطیفے بناتے ہوں یا ایسے جوکس بناتے ہوں یا فلموں کے کسی ڈائلاگ پر دین کی کسی بات کو فٹ کر کے اس میں ایڈ کر کے دین کی کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہوں، کسی دینی پروگرام کا، کسی دینی اجتماع کا، کسی شاعر کا، کسی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور کسی اور شاعر اسلام کا، تو یاد رکھ لیں یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے سے ہماری آخرت برباد، اسلام خطرے میں پڑ گیا، کفر لازم ہو گیا، دوبارہ سارے اعمال کی نیکیاں ختم ہو گئی، تجدید نکاح، تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے۔ کتنے خطرے کی بات ہے شاعر کا مذاق اور توہین کرنے پر۔ اس واسطے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اس پر 100% عمل اور اس کا احترام ہمیں نصیب فرمائے۔